بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، الحمدللہ مسلمان کا بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ ہمارے آقا سرور دو جہاں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش صبح صادق کے وقت پیر کے دن ہوئی تھی اور جمہور کے مطابق 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی تھی، اور اس وقت تاریخ جو انگریزی تاریخ تھی وہ ہے اپریل 20 تاریخ۔ تو اپریل 20 کو خاص کر تمام مسلمانوں سے گزارش کی گئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، جتنا ہو سکے 100، 200، 500، 1000، 2000، اس لیے کہ حدیث پاک کی روشنی میں ایک درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، یعنی اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ میں اس سلسلے میں صرف 2 حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں گا جو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تخلیق ملائکہ میں تحریر فرمائی، اور یہ کتاب انگلش میں بھی نیٹ میں موجود ہے، کریشن آف اینجلز۔ اس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر میرے حق کی تعظیم کے لیے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم بجا لاتے ہوئے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس درود پاک سے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم کرے گا کہ میرے اس بندے پر درود بھیج جیسے میرے بندے نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور وہ فرشتہ قیامت تک اس بندے پر جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ادب تعظیم بجا لاتے ہوئے درود پاک پڑھا، قیامت تک اس بندے پر وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے درود پاک پڑھے گا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم۔ ایک اور روایت جو اسی کتاب تخلیق ملائکہ میں ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد محترم حضور نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب سورہ علم نشرح کی تفسیر میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، اور اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ روایت امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں، ایک بازو مشرق میں دوسرا مغرب میں، جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، دیکھیے محبت کے ساتھ، پہلی والی جو روایت تھی اس میں تعظیم کا ذکر، یہاں بھی محبت اور تعظیم کا ذکر ہے، جو محبت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے، اللہ تعالی ہر قطرے کے اس کے پروں سے ٹپکتا ہے، ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی درود پاک پڑھنے کی برکت سے جو محبت اور تعظیم میں پڑھا جاتا ہے، وہ فرشتہ جس کا پر ایک مشرق اور ایک مغرب میں ہے، وہ جنتی نہر میں غوطہ لگاتا ہے، اور جب اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اللہ تعالی ہر قطرے کے عوض ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ قیامت تک درود پڑھنے والے کے لیے وہ فرشتے استغفار کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو دیکھا ہم نے الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر محبت اور تعظیم کے ساتھ درود پاک پڑھنے سے کتنی برکتیں ہیں۔ ایک تو وہ درود پاک فرشتے میں کنورٹ ہو جاتا ہے جس کا ایک پر مشرق اور ایک مغرب میں، اور وہ قیامت تک ہمارے اوپر درود پڑتا ہے، اور دوسری روایت ایک فرشتہ آلریڈی موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک فرشتہ ہے جو درود پاک پڑھنے والا جو محبت سے پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ پانی میں جنتی نہر میں غوطہ لگاتا ہے، پھر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، تو ظاہر ہے بڑے بڑے پر مشرق سے مغرب تک، تو پروں میں سے کتنے قطرے نکلتے ہوں گے، اربوں خربوں قطرے نکلتے ہوں گے، ہر قطرے کے عوض فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس موقع پر
ہمیشہ اور خاص کر ایسے موقع پر ربیع الاول شریف کے موقع پر یا اسی طرح ان دنوں میں جیسے کہ 20 اپریل کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن ہے اور ویسے بھی جمعرات ہے، جمعہ ہے، پیر کا دن ہے، ادب اور محبت کے ساتھ پڑھتے رہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں بہت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب اور تعظیم کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔